بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 7 کی کاروان اردو کے اگلے سبق کی جانب رواں دواں ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں، اس سے پہلے آپ ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں اور بہت سی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ کے پاس کافی انفارمیشن بھی ہوں گی۔ ازواج زوجہ بیوی کو کہا جاتا ہے، مطہر یعنی مطہرات کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف بیویاں۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے، جو کہ امت کی مائیں بھی ہیں اور اس لیے انہیں ام المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ ام المومنین بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً آج ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کا تعلق قریش کے ایک قبیلے سے تھا۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ ہند تھا، لیکن ان کی کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے اصل نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور تھیں۔ پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو کہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور زخم کی تاب نہ لا سکتے ہوئے ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد نہایت غمزدہ تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ پھر عدت میں کچھ ٹائم انہوں نے گزارا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر گئے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 ہجری میں جو تھا 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کا بھی تھا۔ بچوں، ام سلمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ ان کے حسن و جمال کا حال سن رکھا تھا، اور وہ اس پہ رشک بھی کرتی تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ میں ام سلمہ کے گھر جا کر ان کو دیکھوں، جو میں ان کی حسن اور ان کی حسن و عادات اور حسن و جمال کے جو چرچے سن چکی ہوں، میں ان کے گھر جا کر ذرا احوال معلوم کروں۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے گھر گئی انہیں دیکھنے، تو ان کی خوب روئی کا خیال دل میں جو راسخ ہو چکا تھا وہی تھا، اور فرماتی ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کہیں حسین تھیں۔ پھر ام سلمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئیں تو خود کھانا بناتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور آسائش کا خیال رکھتی تھیں، سفر میں حضر میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھیں، ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ پھر جب 9 ہجری میں آیات حجاب نازل ہوئیں تو ازواج مطہرات چونکہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے آیا کرتی تھی، لیکن جب 5 ہجری میں حجاب یعنی پردہ کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل ہوئیں، قرآن کی ایک آیت بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر اپنا آپ دکھاتی مت پھرو۔ تو اس کے بعد ازواج مطہرات نے پردے کی پابندی کر لی، اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا کہ ان سے پردہ کیجئے۔ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو بینا ہیں نا، آپ تو دیکھ سکتی ہیں۔ گویا کہ ایک نابینا شخص سے بھی پردہ کرنا جو ہے وہ قرآن آیات سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو ان کی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ام سلمہ کا ایک کردار تھا وہ تو تھا، اس کے علاوہ جو خود ام سلمہ کے اندر جو خصائل تھے، جو خوبیاں تھیں، ان میں زہد تھا، تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔
ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا، یعنی کہ ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، کار خیر کے ہر کام میں شرکت فرماتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن شریف پڑھا کرتی تھیں، احادیث کی سماعت کا بہت شوق تھا کہ ایک دفعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ بال گندوا رہی تھی، بال بنوا رہی تھی، تو جیسے ہی آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور یا ایھا الناس کا لفظ نکالا ہی تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بال باندھے اور خطبہ سننے میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھیں، اجر و ثواب کا بھی خیال تھا۔ اپنے 2 بچے جو کہ ابو سلمہ پہلے خاوند سے تھے، ان کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتی تھیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان صاحبزادگان جو صاحبزادے تھے وہ جو تھے وہ آغوش رسالت میں ہی پل کر جوان ہوئے تھے۔ یوں 20 ہجری میں وفات پائی ام سلمہ نے، اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 84 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین کی گئی۔ بچوں، بہت میں نے گہرائی سے آپ کو یہ لیسن سمجھا دیا، اب آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو سوالات ہیں، سوالات کے جوابات پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے صفحہ اس کے صفحے کے اوپر دیے گئے ہیں۔ ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کس طرح آئی تھی وہ بھی سوال موجود ہے، اور سامان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا وہ بھی موجود ہے، اور عائشہ صدیقہ دیکھنے گئیں ام سلمہ کو تو کیا خیال ظاہر کیا اس کا بھی جواب، اور پھر حضرت ام سلمہ کی سیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو تھی حسن سلوک وہ بھی لکھ سکتے ہیں، زہد، تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث اور قرآن فقہ پہ مہارت اس بارے میں بھی آپ قرآن حدیث کے بارے میں آپ سب لکھ سکتے ہیں۔ بچوں، اس کے علاوہ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں سوال نمبر 3 میں۔ 5 الفاظ کو لے کر آپ نے ایک بمعنی عبارت تحریر کرنی ہے، جیسا کہ ایک پیراگراف نہیں ہوتا اس طرح سے آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 میں مترادف مرکبات تلاش کر کے ان کی فہرست تحریر کرنی ہے، جیسے کہ نیچے ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ کی یہ جو ایک دیا گیا ہے خاکہ سا، نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، شوہر کا نام کیا تھا، صفات کیا تھی، وفات کہاں ہوئی، تدفین کہاں ہوئی، اس پہ آپ نے ایک اس طرح سا ایک پیراگراف اس پہ بھی آپ نے تحریر کرنا ہے اپنی لوز شیٹ پہ، اردو کی شیٹ پہ، اور بہت خوش خط لکھنا ہے، پھر اسے ذہن نشین بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سبق کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھا ہے۔ آخری سوال ہے گرامر کا، اسماء کیفیت ہے کہ وہ لفظ الفاظ جو کسی اسم کی کیفیت کو ظاہر کریں اسماء کیفیت کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کی یہ تعریف یاد بھی کرنی ہے۔ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان لفظوں میں سے آپ نے اسم اور اس اسم کی جو کیفیات ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔